اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ قرآن کی سماعت جو ہے یہ لازم ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم اس کو نہیں سنتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے، تو ہم بدقسمت انسان ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، اور زاری اور خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادتہ، اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔